میری عمر 13 برس تھی جب میں اپنے والدین سے بچھڑی۔ صرف والدین سے ہی نہیں، تایا تائی، ان کے بچوں اور پیار کرنے والی دادی سے بھی۔ بس ایک ذرا زمین ہلی اور سبھی مجھ سے اوجھل ہو گئے یا میں گم ہو گئی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ہمارا بھرا پڑا کنبا تھا جس کی سرپرست دادی جان کی شفیق ذات تھی۔ تائی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھتی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی مگر سب کی لاڈلی تھی، اور شامیر تو میرا بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا جس کے ساتھ میری شادی کے منصوبے بن چکے تھے، لیکن ہمیں بڑوں کے ارادوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ ان کے ارادوں سے بے نیاز ہم بچپن کے ساتھی، میں، آمنہ، شامیر اور فریحہ سب اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہو گئے تھے۔ دادی جان کا گھر بہت کشادہ اور وسیع تھا جو انہی کے نام سے دادی کی حویلی کہلاتا تھا۔ رشتے دار جب ہمارے گھر آنے کا ارادہ کرتے یہی کہتے کہ دادی کی حویلی جانا ہے، حالانکہ وہ صرف ہماری دادی تھی، لیکن دادی کی حویلی کی نسبت سے وہ سبھی کی دادی ہو جاتی تھی۔ ہماری دادی تو بے مثال تھی۔ انہوں نے جس قدر پیار ہم سے کیا اس کی زمانے میں مثال نہیں ملتی۔ جب میں 12 برس بعد وطن لوٹ رہی تھی تو ہوائی جہاز میں بیٹھی یہی سوچے جا رہی تھی کہ دادی زندہ بھی ہوں گی، میں انہیں دیکھ پاؤں گی کہ نہیں، وہ حویلی میں مجھے دکھائی نہیں دیں گی۔ ایسا تو تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا بتاؤں کہ اپنوں سے بچھڑ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے اور اپنوں سے ملنے کی چاہ کس قدر تڑپاتی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے یہ طلب صرف وہی جانتے ہیں جو اپنوں سے بچھڑ جانے کا دکھ جھیلتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر اتری اور آصف سے کہا کہ اب یہاں بالکل نہیں رکنا، اسلام آباد بھی واپسی پر گھوم لینا۔ گاڑی باہر کرو اور پنڈی اس جگہ پر چلو جہاں پر ہماری دادی کی حویلی ہے۔ آصف نے میرے جذبات سمجھتے ہوئے کہا، جانتا ہوں تمہیں اپنے گھر جانے کی بہت جلدی ہے، میں تمہیں وہیں لیے چلتا ہوں۔ سوچ رہا ہوں تمہارا یہ حال ہے تو تمہیں دیکھ کر تمہارے تایا تائی اور ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً وہ خوشی سے رو پڑیں گے۔ اللہ نہ کرے جو میرے اپنے روئیں۔ ایسی باتیں منہ سے مت نکالیے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم اس قدیم عمارت کے سامنے پہنچ گئے جہاں کبھی گیٹ کے ایک پلے پر دادی کی حویلی کی تختی آویزاں ہوا کرتی تھی۔ آج یہاں کوئی تختی تھی اور نہ وہ پھولوں سے لدی بیلیں تھی جو کبھی گیٹ کے اوپر سے دیواروں پر پھیلی ہوئی تھی، جن کے بیچ ہمارا گھر ایک دلہن کی طرح بنا سنورا ہوا کرتا تھا۔ آج دیواروں کے ارد گرد جھاڑ جھنکار اور گیٹ مٹی سے اٹا ہوا یہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں اب برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ اپنے گھر کو ویران دیکھ کر جو کبھی میرے بچپن کی خوشیوں کا گہوارہ تھا، میرا دل بیٹھ گیا۔ یہاں پہنچنے سے قبل جو خوشی تھی اب کافور ہو چکی تھی۔ میرے بجھے ہوئے چہرے پر آصف نے نظر ڈالی اور کہا، سعدیہ حوصلہ رکھو، سبھی وقت کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہیں۔ مدت بعد آئی ہو، حویلی میں رہنے والے اب کسی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہوں گے۔ حویلی میں کوئی چوکیدار تو ہوگا، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ گیٹ پر گاڑی روکی اور ہم نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ بھاری قدموں سے واپس لوٹنے کو تھے کہ ریلی سڑک پر ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ ہمارے قریب پہنچا، بولا، صاحب ادھر کوئی نہیں آتا۔ آج گیٹ پر گاڑی دیکھی تو میں سمجھا کہ فیض صاحب آئے ہیں۔ فیض میرے تایا کا نام تھا۔ میں نے کہا، ہاں میں انہی کی بھتیجی ہوں، گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ حویلی کی چابی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگے، میرے پاس ہے، فیض صاحب نے دی ہوئی تھی تاکہ کبھی کبھی گیٹ کھول کر اندر باہر دیکھ لیا کروں۔ جب کبھی وہ آتے ہیں مجھے فون کر دیتے ہیں کہ صفائی کروا دو۔ اب تو مدت سے ان کا کوئی فون نہیں آیا۔ یہ حویلی ویران پڑی ہے۔ اس نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا، میں لندن سے آئی ہوں اور یہ میرے شوہر آصف ہیں۔ ہم دونوں آج ہی آئے ہیں اور صبح ہونے کا بس انتظار کیا اور سیدھا ادھر آ گئے ہیں۔ مجھے چوکیدار کی زبانی اپنے عزیزوں کے زندہ ہونے کا ثبوت مل گیا۔ چائے پانی وغیرہ جو حکم کریں۔ اس نے کہا، کچھ نہیں چاہیے، پانی وغیرہ ہے ہمارے پاس، تم باہر ٹھہر جاؤ، ہم ذرا اندر کا چکر لگا لیں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے بی بی، میں ادھر ہی ٹھہرتا ہوں۔ میں ہولے ہولے قدم بڑھاتی حویلی کی اپنی گیٹ سے آگے بڑھنے لگی۔ خشک پتوں کے چرچرانے کی آواز سناٹے میں عجیب لگ رہی تھی۔
اندر داخل ہوتے ہی دل کی اور کیفیت ہو گئی۔ وہ رہائش گاہ جہاں کبھی رونق ہوتی تھی اور ہم بچے دوڑتے پھرتے تھے، آج یہاں ویرانی کا راج تھا۔ حویلی کا اندرونی لان جو کبھی پھولوں اور بیل بوٹوں سے سجا رہتا تھا، اب زمانے کی ستم ظریفی اور گزرے وقت کی شکستہ ریخ کی داستان بیان کر رہا تھا۔ جو آگے جا رہی تھی، دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ گونگی بحری فضا بتا رہی تھی کہ برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ لوگ جن کو ملنے کی آرزو مجھے اتنے برس کر پاتی رہی تھی، نہ جانے کہاں جا چھپے تھے۔ سارے درخت، دیوار، سبھی منظر گونگے تھے۔ ایسا کوئی نہ تھا جس سے میں اپنے پیاروں کے متعلق پوچھ سکتی۔ آصف خاموش سائے کی مانند مجھ سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ وہ مجھے مزید ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لان کے کونے میں پیپل کے درخت کی طرف بڑھتے دیکھ کر آصف نے پوچھا، کیا گھر کے اندر نہیں جاؤ گی؟ نہیں، مجھ میں ویران کمروں میں جانے کا حوصلہ نہیں۔ جنہیں دیکھ کر شدید آرزو لے کر یہاں آئی تھی، وہ تو جانے کہاں کھو گئے ہیں۔ اندر جا کر کیا کروں گی؟ ایسی ہولناکی کھانے کو دوڑتی ہے۔ پرانے درخت کے نیچے ایک بینچ ابھی باقی تھا، میں اس پر بیٹھ گئی۔ آصف ذرا دیر یہاں بیٹھ جاؤ، میں خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ سعدیہ بینچ پر بہت گرد ہے، اسے ذرا سا صاف تو کرنے دو۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر کہا، یہ اتنی زیادہ ہے کہ چھوٹے سے رومال سے صاف نہیں ہوگی۔ گرد کپڑوں کو لگتی ہے تو لگنے دو، گرد کو جب جھاڑیں گے تو وہ خود ہی اتر جائے گی۔ اس نے میری بات سنی، انسنی کر دی اور تھوڑی سی جگہ پر اپنے بیٹھنے کے لیے رومال سے صاف کر لی۔ وہ دیکھو درخت کی اس شاخ پر جھولا بندھا ہوتا تھا، لیکن اب تو یہاں کوئی جھولا نہیں ہے، ہر طرف سوکھے پتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے تو اب بھی نظر آ رہا ہے وہ جھولا، میری تصویر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ دیکھتی رہو اپنے تصویر کی آنکھوں سے۔ وہ سوکھے پتوں پر بوٹ مار کر انہیں توڑنے لگا، تبھی ان پتوں کے اندر سے پڑی ہوئی چیز اس کے بوٹ سے ٹکرا گئی۔ اس نے اسے اٹھا لیا۔ یہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا تھی جو بوٹ کی چوٹ لگنے سے مزید ٹوٹ گئی۔ یہ گڑیا میری ہے، میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ میں نے بلک کر اس کے ہاتھ سے وہ گڑیا لے لی، جس کے بال مٹی مٹی اور چہرہ بھی خاک آلودہ تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ٹوٹا ہوا کھلونا مجھے دے دیا اور میں اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ماضی کے دریچے میں گزرتی یادوں کی دنیا میں چلی گئی۔ ہمیشہ میری گڑیا چھین کر یہاں پتوں میں چھپا دیا کرتا تھا۔ بچپن بیت گیا، میں 8ویں تک پہنچ گئی، مگر گڑیا میرے ساتھ رہی۔ اسے شامیر مجھ سے چھین کر چھپاتا رہا اور میں ڈھونڈتی رہی۔ گڑیا ہمیشہ مجھے مل جاتی تھی، مگر آج یہ آصف کو مل گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی ہو یہاں آ کر۔ ضروری نہیں کہ وہی گڑیا ہو تمہارے والی، یہاں اور بھی بچے آئے ہوں گے، ان میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ نہیں، میں اسے پہچانتی ہوں، یہ میری ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہی، جیسے تم خوش ویسے ہم خوش۔ حالانکہ گڑیا سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے آمنہ اور فریحہ یاد آ گئی، جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے کبھی بہنوں کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ صبح سویرے دادی سب کو نماز کے لیے جگا دیتی، ہم ناشتہ کرتے اور اسکول چلے جاتے۔ ہر صبح بیدار ہونے کی بیزاری سے جان بچانے کے لیے چھٹے والے دن سے ایک روز پہلے دادی سے کہتے، کل صبح مت جگانا دادی، کل ہمیں دیر تک سونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جانا، نماز پڑھ کر پھر بے شک سو جانا۔ وہ صبح یاد آئی، جب میں اٹھی تو امی سامان پیک کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں امی؟ دوسرے شہر، جہاں تمہارے ابو کی پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ بیٹی، میرے والد صاحب اپنوں سے الگ رہنے پر اداس تھے، مگر جانا ہی تھا۔ وہ جس محکمے میں آفیسر تھے، ان کی کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی تھی۔ میں بھی اپنوں سے بچھڑنے پر اداس تھی۔ دادی، تایا، تائی، شامیر اور اس کی بہنیں آمنہ اور فریحہ سب آپ دیدہ تھے۔ جب ہماری گاڑی حویلی سے نکلی، میں نے بھیگی آنکھوں سے گھر کو دیکھا تھا، ہاتھ ہلایا تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ یہاں پر آئے ہمیں 1 ماہ ہوا تھا اور میرا داخلہ اسکول میں ہو گیا تھا۔ ایک صبح اسکول جانے کو تیار ہو رہی تھی تو ابو نے آواز دی، سعدیہ جلدی کرو اور گاڑی میں بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں ان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اسکول چھوڑتے پھر اپنے دفتر چلے جاتے تھے۔ اتنا یاد ہے، جو ہی میں نے گاڑی سے نکل کر اسکول کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ زور کی گڑگڑاہٹ سنی۔ ایسی خوفناک آواز اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ بس مجھے چکر سا آ گیا، جہاں کھڑی تھی وہاں گر گئی۔
اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا۔ ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی۔ ایک انکل اور آنٹی میرے قریب کھڑے کہہ رہے تھے، شکر ہے بچی کو ہوش آ گیا ہے۔ پھر ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیٹی آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف نامانوس چہرے نظر آئے۔ امی ابو کہیں دکھائی نہ دیتے۔ میری نظریں انہیں ڈھونڈنے لگی۔ تمہارے ابو اور امی گھر پر ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہیں لے چلیں گے ان کے پاس۔ میری حالت تسلی بخش ہو گئی تو یہ دونوں مہربان میاں بیوی مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب اپنے والدین کا پوچھتی وہ کچھ نہ بتاتے، بس ٹال جاتے۔ سر پر چوٹ لگی تھی، میری یادداشت پر اثر پڑا تھا۔ امی ابو کے سوا کچھ یاد نہ آتا تھا۔ ذہن پر زور دیتی تو سر دکھنے لگتا، کانوں میں وہی خوفناک گڑگڑاہٹ گونجنے لگتی اور میں پریشان ہو جاتی۔ میری ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ ابھی اس بچی سے کوئی سوال نہ کریں، کچھ مت پوچھیں، رفتہ رفتہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ آج خود گھر والوں کے بارے میں بتائے گی۔ 6 ماہ بعد انکل اور آنٹی مجھے لندن لے آئے۔ میرا علاج ہوا، کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ وہ مجھ سے یہ بات چھپانا چاہتے تھے کہ میرے والدین زلزلے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ مجھے مزید دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ کہتے تھے بیٹی آپ کو حکومت نے یہاں علاج کے لیے بھجوایا ہے، ضرور ایک دن آپ کو آپ کے گھر واپس لے چلیں گے، آپ یہاں رہ کر تعلیم حاصل کریں۔ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا اور پھر میں نے اپنوں کے پیار کو دل میں دبا دیا۔ سوچا چلو پڑھائی کر لوں۔ یقین تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ضرور ایک دن میرے والدین کے پاس لے جائیں گے۔ جب میں پوری طرح ٹھیک ہو گئی، بالآخر میرے انکل اور آنٹی نے طریقے سے سمجھا کر بتایا کہ بیٹی تمہارے والدین زلزلے میں ہلاک ہو گئے ہیں، اب تم وہاں جا کر زیادہ دکھی ہو جاؤ گی، بہتر ہے کہ ہماری بیٹی بن کر ہمارے پاس رہو۔ اس روز میں بہت روئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اتنے مہربان لوگوں کو اداس کر کے ہرگز نہیں جاؤں گی، جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا، علاج کروایا۔ یہ بھی مظفر آباد کے رہنے والے تھے، لندن میں گھر اور کاروبار تھا۔ جن دنوں زلزلہ آیا یہ اپنوں سے ملنے وہاں آئے ہوئے تھے اور میں انہیں مل گئی۔ یہ بے اولاد تھے، انہوں نے مجھے والدین جیسا پیار دیا، مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ مجھے یہی بتایا گیا کہ میرے سارے لوگ ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دادی کی حویلی بہت مضبوط تھی، پرانے وقتوں کی۔ جہاں یہ رہائش گاہ تھی وہاں زلزلے سے نقصان بہت کم ہوا تھا۔ امی ابو کے سوا باقی سب لوگ سلامت تھے۔ شاید انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہوگا یا والدین کی وفات کی تصدیق پر ان کا خیال ہوگا کہ میں بھی زلزلے کی نظر ہو چکی ہوں، خدا جانے۔ لیکن اب میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ دادی کی حویلی سے تایا نقل مکانی کر کے لاہور چلے گئے تھے اور ان کا رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہو پایا تھا۔ لندن میں آئے ہوئے مجھے 10 سال ہو چکے تھے۔ انکل اب کافی بوڑھے ہو گئے تھے، وہ بیمار ہو گئے تو میں اور زیادہ دکھی رہنے لگی، کیونکہ سفید بالوں اور سفید رنگت والا یہ فرشتہ صورت آدمی میرے لیے ابو جیسا ہی مہربان تھا، جس نے میرا بے حد خیال رکھا تھا، اور آنٹی بھی کچھ کم محبت نہ کرتی تھی۔ یہ دونوں نہ ہوتے تو شاید میں مر جاتی۔ ان لوگوں نے کبھی اپنے عزیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، مجھ سے اب بچھڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بعد میں میرے تایا کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ان کے خیال میں سبھی مر چکے تھے۔ انکل جب زیادہ بیمار تھے انہوں نے میری شادی اپنے دوست کے بیٹے آصف سے کر دی۔ یہ لوگ اکثر انکل کے گھر آتے تھے۔ آصف نے مجھے دیکھا، پسند کیا اور مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار اپنے والدین سے کیا۔ یہ مجھے ایک اچھا جیون ساتھی ملا۔ میری شادی کے 1 سال بعد انکل کی وفات ہو گئی۔ ایک بار پھر مجھے اس صدمے سے گزرنا پڑا جو والدین کی وفات کی خبر سن کر ہوا تھا۔ ایک دن مجھے اداس دیکھ کر آصف نے کہا، میں تمہیں پاکستان لیے چلتا ہوں، وہاں تم اپنے گھر کو دیکھنا اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کیا خبر وہ زندہ ہوں۔ اس کی یہ تسلی میرے لیے نئی زندگی کی نوید بن گئی۔ میں نے 6 ماہ اور انتظار کیا۔ بالآخر ہم نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ دیا۔ یہاں آنے پر اداس بھی تھی اور خوش بھی کہ چوکیدار نے تایا اور ان کے گھر والوں کا پتہ بتا دیا تھا۔ ہم حویلی سے نکل کر لاہور آئے۔ آصف کے رشتہ دار بھی اس شہر میں رہتے تھے، لیکن وہ پہلے مجھے تایا کے گھر لے آئے۔ جب ہم نے چوکیدار کے دیے نمبر پر فون کیا تو شامیر نے اٹھایا۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ کہا کہ آ جاؤ، ابو بھی گھر پر ہیں، بس فوراً آ جاؤ جہاں بھی ہو۔ ہم تو سمجھے تھے
کہ تم چچا جان اور چچی کے ہمراہ چلی گئی ہو۔ شکر ہے کہ تم زندہ ہو۔ اس کے ان الفاظ نے میرے کانوں میں رس کھول دیا تھا۔ جب ہم تایا کے گھر پہنچے تو میں بہت پرجوش تھی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تایا اور تائی نے بے حد صد مہری سے میرا استقبال کیا۔ پیاری دادی اس جہاں میں نہیں رہی تھی۔ آمنہ اور فریحہ کی شادیاں ہو چکی تھی۔ شامیر نے اپنی بیوی سے ملوایا، وہ بھی بڑے ناپے تولے انداز میں ملی۔ صرف ایک شامیر ہی تھا جو مجھے زندہ دیکھ کر خوش نظر آتا تھا، باقی سب لوگ اتنے اجنبی ہو گئے تھے جیسا کہ وہ میرے زندہ لوٹ آنے پر دکھی ہو گئے ہوں۔ میں اپنوں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ دوڑ کر گلے لگائیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ تائی نے کہا، آج دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، شام سے پہلے نہیں جانے دوں گی۔ دل نے جھرجھری سی لی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئے تھے کہ یہ میرے اپنوں کا گھر تھا، میرا میکہ تھا۔ ابو امی نہ رہے تو کیا ہوا؟ تایا تائی بھی تو ماں باپ جیسے ہوتے ہیں۔ ابھی میں حیرت سے تائی کو دیکھ رہی تھی کہ تایا نے بیوی کو کہا، ارے بھائی وہ لندن سے چند دنوں کے لیے آئے ہیں، انہیں 100 کام ہوں گے، اوروں سے بھی ملنا ہوگا، ہمارے گھر رہنے تھوڑی آئے ہیں۔ احمق ہو تم بھی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹا اگر جانا ہے تو ہماری طرف سے کوئی اڑچن نہیں ہے، جب فراغت ملے پھر آ جانا یا فون کر دینا، جہاں ٹھہرے ہوں گے میں ملنے آ جاؤں گا۔ میرا دل جو اتنے برے سے ان لوگوں سے ملنے کو تڑپ رہا تھا، دھڑکنا بھول گیا۔ آصف نے بتایا، تایا جی آپ فکر نہ کریں، یہاں میرے رشتے دار بھی ہیں، ہم وہاں ٹھہر جائیں گے۔ شمیر نے محسوس کیا کہ اس کے والدین نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر وہ چپ تھا، شاید اپنی بیوی کی وجہ سے جو تیور چڑھائے بیٹھی تھی۔ ملازم نے چائے لا کر رکھ دی، مجھ سے نہیں پی گئی۔ آصف نے بھی کہہ دیا، انکل میں چائے نہیں پیتا۔ ہم چلنے کو ہوئے تو تائی نے بے جان آواز میں کہا، بیٹا کبھی کبھی لندن سے فون کرتی رہا کرو، آمنہ اور فریحہ کو بتاؤں گی کہ تم آئی تھی تو دکھ کریں گی کہ تم سے نہ مل سکی۔ میں اور زیادہ حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی کہ یہ انہیں ابھی فون کر کے کیوں نہیں کہتی کہ آ جاؤ، دیکھو کون آیا ہے، سعدیہ آئی ہے اور وہ زندہ ہے، لندن سے ملنے آئی ہے۔ تو یہ تھے میرے اپنے جن سے ملنے کو میں رویا کرتی تھی۔ آصف سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جس سے کہا کرتی تھی کہ دعا کرو میرے اپنے زندہ ہوں اور مجھے مل جائیں، میں بہت دن اس کے پاس رہوں گی۔ ہم تایا کے گھر سے نکلے تو مجھے خجل دیکھ کر میرے شوہر نے کہا، رنج مت کرو اور شکر کرو کہ یہ لوگ زندہ ہیں، زلزلے میں نہیں چلے گئے۔ تبھی میرے دل نے کہا، کہاں زندہ ہیں، جب تک ان سے نہیں ملی تھی زندہ تھے میرے دل میں، مگر اب زندہ مل گئے ہیں تو لگتا ہے کہ میرا دل بھی دادی کی حویلی کی طرح خالی اور ویران ہو گیا ہے۔ چوکیدار کا شام کو فون آ گیا، بولا بی بی آپ گئے تھے اپنے تایا کے گھر مگر دوبارہ نہیں جانا، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ ان کا پتہ اور فون نمبر آپ کو کیوں دیا، آپ کا جائیداد میں حصہ ہے نا، انہیں ڈر ہے کہ آپ اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا، بابا ان سے کہنا کہ مجھے اپنا حصہ نہیں لینا، اطمینان رکھیں، میں تو صرف ملنے آئی تھی، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اب دوبارہ اپنوں سے ملنے کی آرزو نہیں کروں گی۔